حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ کی یہ پوری گفتگو ہو گئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بکر، حضور آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کیا کہا؟ اردیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب. ابو بکر کیا یہ سودا تمہیں وارا ہے کہ تم ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ ہو اور تجھے دنیا اس طرح ڈھونڈے جس طرح مجھے ڈھونڈ رہی ہے، تمہیں لوگ اس طرح ڈھونڈیں جس طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور تیرے اوپر بھی انعام اسی طرح رکھا جائے جس طرح میرے اوپر انعام رکھا جائے. کیا یہ پرخطر سفر اختیار کرنا تجھے پسند ہے؟ کیونکہ میری تو جان کے دشمن ہیں، مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر انعام رکھ دیا ہے. کیا تجھے پسند ہے کہ جس طرح دنیا مجھے ڈھونڈ رہی ہے اسی طرح دنیا تجھے بھی ڈھونڈے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ فَتَحْمِلُ عَنِّي أَنْوَابَ الْعَذَابِ. اور کہا کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں لوگ تیرے ساتھ اس طرح سلوک کریں کہ گویا تو نے مجھے مجبور کیا ہے، تو نے مجھے کہا کہ یہ کہا کرو، اور لوگ اتنا تشدد کریں تیرے اوپر کہ گویا میں تیرے کہنے پہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں. یہ سودا بارے میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سنا، فقال ابا بکر یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اما انا لو عشت عمر الدنیا واعذب فی جمیع اشد عذاب. یا رسول اللہ، میں اگر اتنا زندہ رہوں جتنا اس ساری دنیا کی عمر ہے، ساری دنیا کی عمر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک، اللہ کے رسول اگر میں اتنا زندہ رہوں جتنی اس دنیا کی عمر ہے، اور مجھے ہر وہ عذاب دیا جائے جو اس دنیا میں موجود ہے، لا ينزل علیہ موت مریخ ولا فرج منیح، اللہ کے رسول مجھے موت نہ آئے کہ جو مجھے اس عذاب سے راحت دے دے. کیونکہ بسا اوقات انسان مسلسل عذاب میں، تکلیف میں ہو نا، تو وہ کہتا ہے موت آ جائے تاکہ سکون تو مل جائے. یہ کوڑے، تشدد، یہ جلاؤ گھراؤ، مار دھاڑ، قتل، ظلم، ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ عمر ہو میری ساری دنیا جتنی، عذاب ہر ایک میرے اوپر آئے اور میں موت کی آرزو بھی نہ کروں اور اس عذاب سے نکلنے کی بھی آرزو نہ کروں. اس لیے اللہ کے رسول کان فی ذالک فی محبت کا، کہ یہ ساری تکلیفیں مجھے آپ کی محبت میں مل رہی ہیں. یعنی آپ کی محبت میں اگر یہ ساری تکلیفیں مجھے مل جائیں تو اللہ کے نبی میں مرنے کی بھی آرزو نہ کروں، اللہ کے نبی میں کوئی سہارا بھی نہ ڈھونڈوں، مجھے آپ کی محبت اتنی عزیز ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اطلع اللہ علی قلبک ووجد ما فیہ موافقا لما جرى علی لسانک. اے ابو بکر، جو تیری زبان نے کہا ہے نا، تیری زبان اور تیرے دل کے بات ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ تیرے دل کی بات پر، تیری زبان کی بات پہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہو گئی ہے. اللہ جان گیا ہے کہ جو تو نے لفظ زبان سے کہے نا یہ تیرے دل کی آواز ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیرا دل کچھ اور کہتا ہے اور تیری زبان کچھ اور کہتی ہے. جعلک منی بمنزلۃ السمع. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر تجھ کو اس طرح میرے لیے بنا دیا جس طرح میری سماعت ہے، میرے کان ہیں، یعنی وجود تیرا ہے، تیرے ذریعے میں سنتا ہوں. والبصر، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تجھے میری آنکھیں بنا دیا ہے، میں اب تجھ سے دیکھتا ہوں. والراس من الجسد، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طرح اہمیت دے دی کہ جس طرح میرے جسم کے اوپر ایک سر ہے، یعنی میرے فیصلے اب تو کرتا ہے. وبمنزلۃ الروح من البدن، اور جو جسم کا سر کے ساتھ تعلق ہے، جو بدن کا روح کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا میرا تعلق اب ایسے قائم کر دیا ہے. تیرا سننا میرا سننا ہے، تیرا بولنا میرا بولنا ہے، تیرا سوچنا میرا سوچنا ہے، تیری عزت میری عزت ہے، ٹھیک ہے، تیرا آرام میرا آرام ہے، تیری تکلیف میری تکلیف ہے، تیری زندگی میری زندگی ہے، تیری موت میری موت ہے. اے ابو بکر، یہ جو تو نے بات کہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی ہے.